جگہ قتل و غارت، ہر جگہ خون خرابہ۔ آج اگر ہم نیوز دیکھیں تو ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیسک ہیومن رائٹ سے کئی معصوم جانیں ہیں جو محروم رہ گئیں۔ کنٹریز کے بیچ میں وار ہوتی ہے اور پستے سویلینز ہیں۔ ہم کسی بھی مذہب کی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیں اس طرح کا خون خرابہ تو کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ لیکن پھر بھی آج دنیا جس راستے پر چل رہی ہے، یہ ایک ایسا راستہ ہے جہاں معصوم گلوں پر جو تلوار رکھی گئی ہے وہ ایک بے رحمی کی، ظلم کی تلوار ہے جس کی اجازت کوئی مذہب نہیں دیتا۔ اگر ہم بات کریں خصوصاً دین اسلام کی، تو ہمارا دین، ہمارا مذہب وہ خوبصورت دین ہے جس نے ہیومن رائٹس کو سب سے پہلے دنیا کے سامنے رکھا۔ ہمارے آج کے پروگرام میں جہاں ہم بات کریں گے وارز اور ہیومن رائٹس کی، اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر رضا صاحب۔ آئیے سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ ڈاکٹر؟ الحمدللہ۔ جی، سب سے پہلے ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کہ آج اگر ہم نیوز دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھیں، نیوز پیپرز اٹھائیں، بہت ہی افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہیومن رائٹس کیا ہیومنس کی ہی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو ایکٹیوسٹ ہے یہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ تو اگر ہم دین اسلام کے چشمے سے دیکھیں تو ہیومن رائٹس آخر کیا ہے اور کس طرح اسلام نے دنیا کو ہیومن رائٹس دیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیومن رائٹس یعنی بحیثیت انسان پر جو ہمارے حقوق ہیں ان کو ہم ہیومن رائٹس کہتے ہیں، جی ٹھیک ہے نا؟ ہیومن رائٹس ہمیشہ سے رہے ہیں، لیکن ویسٹ نے ان کو پچھلے 200-400 سالوں میں اس کا پرچم بہت بلند کیا ہے، ہائپ کیا ہے کہ ہیومن رائٹس۔ تو اسلام بھی ہیومن رائٹس کا سپورٹر ہے، اس کا طرفدار ہے، بلکہ اس نے انسان کو انسان رہتے ہوئے بہت سے حقوق ادا کیے ہیں، بہت سے حقوق دیے ہیں، ہے نا؟ جس میں زندگی کا حقوق، جس میں جو ہے بولنے کا حقوق، ہاں بالکل، رائٹ ٹو اسپیچ ہے، رائٹ ٹو ریلیجن ہے، اور تمام طرح کے حقوق ہیں اس کو، ہے نا؟ سب سے بڑا حق جو ہے وہ زندہ رہنے کا ہے، بالکل ہے نا؟ ایبسلیوٹلی، بالکل۔ اور تو ہر طرح کے حقوق اسلام نے جو ہے وہ دیے ہیں۔ تو میں یہ بات بہت دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایسا جو ہے وہ انسانی حق نہیں ہے کہ جس کو دین نے ڈینائی کیا ہو یا دین نے نہ دیا ہو، ہے نا؟ تو سارے حقوق دیے گئے ہیں، اور ان تمام حقوق میں سب سے بڑا حق جو ہے وہ زندہ رہنے کا حق، ہر انسان کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ اور قرآن نے جگہ جگہ یا بنی آدم، یا ایھا الناس، یا بنی آدم، تو یہ جو ہے وہ انسانوں کو مخاطب کیا ہے، اور انسانوں کو مخاطب کر کے، اور مثلاً لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی نوع انسان کو یعنی آدم کی اولاد کو عزت بخشی، ہے نا؟ ان کو عزت دی ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں جو ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور بعد میں تمہیں ڈفرینٹ ٹرائبس اور کلانس اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ تو زیادہ تر جگہوں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کیا ہے، اور انسانوں کو مخاطب کیا ہے، بنی نوع انسان کو مخاطب کیا ہے، بنی آدم کو مخاطب کیا ہے۔ تو یہ بات الگ ہے کہ بعد میں جو ہے وہ حقوق انسان کے نام سے جو ہے وہ ایک نئی چیز بنائی گئی، اور یہ کہا گیا کہ بھئی ہیومن رائٹس بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب نے انسانوں کو حقوق ادا کیے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک، جس طرح آپ نے کہا کہ تمام مذاہب نے انسانوں کو حقوق دیے ہیں، وہیں اگر آج ہم انٹرنیشنل لاء دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کئی سارے ایسے رائٹس ہیں جسے بتایا گیا ہے، لکھا گیا ہے اور لوگوں میں عام کیا گیا ہے۔ تو اگر ان رائٹس کو ہم اسلامک رائٹ سے کمپیئر کریں تو یہ کس طرح الائن کرتے ہیں، یا یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آج کا ماڈرن زمانہ جسے ہیومن رائٹس کہتا ہے، تو ہمارا اسلام تو ان چیزوں کو ہمیں بہت پہلے ہی عطا کر چکا ہے؟ بالکل، اور اس میں کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بالکل ہر ایک، بلکہ یعنی حقوق کا یہ عالم ہے کہ جہاں پر انسان کے حقوق اللہ کے حقوق سے ٹکرا جائیں، وہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے حق کو وڈرا کیے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان پیاسا ہے اور آپ کے پاس وضو کرنے بھر کا پانی ہے، تو اس وقت آپ کیا کریں گی بتائیے؟
پانی دیں گے پینے کے پانی لیے. پینے کے لیے دیں گی اور تیمم کر لیں گی, جی. ہے نا. اس کے معنی کیا ہوئے کہ اللہ نے اپنا حق واپس کر لیا, بالکل ٹھیک. اپنا حق وڈرا کر لیا اور بندے کا. انسان جانے دیجئے, اگر کتا پیاسا ہے تو آپ کیا کریں گی؟ جانور کو پانی جانور کو پانی پلائیں گی جی. اور خود جو ہے وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں گی. یہ ہے دین کی خوبصورتی. اور کوئی بھی ایسا, آپ کوئی ایسا حق بیان کیجئے کہ جس کو جو ہے وہ ریلیجن نے ڈینائی کیا ہو, نہیں, بلکہ تمام حقوق دیے ہیں. ہر طرح کے حقوق جو ہے وہ بندے کو دیے گئے ہیں. جہاں کہیں پر جو ہے, ہم نے کیا بتایا, اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے کہ جہاں کہیں پر اللہ کے حقوق بندوں کے حقوق سے ٹکرا رہے ہوں, اللہ اپنے حقوق کو پیچھے کر لیتا ہے, اس لیے کہ وہ بے نیاز ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ بے نیاز ہے. تو جو بے نیاز ہے وہ کیوں ایسی بات کرے گا؟ ہاں, جو نیاز مند ہے, انسان ہے, اس کو دے دو, اس کو دے دو. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ ہم کو کھلاؤ ہم کو پلاؤ, ہم تمہارے کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں. ہم اس کو پلاؤ کہ جو ہے وہ بچہ ہے, جس کو ضرورت ہے, اس کو کھلاؤ کہ جو غریب ہے اس کی ضرورت ہے. ہم تمہیں کھلانے والے ہیں, نہ کہ تم ہمیں کھلانے. یعنی جس طرح آپ ہمیں بتا رہے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لاز نے تو ہمیں ہیومن رائٹس بعد میں دیے, ہمارے اسلام نے ہمیں ہیومن رائٹس پہلے بتائے, اور یہاں تک بتائے ہیں کہ آپ دوسروں کی مدد زیادہ کریں, دوسروں کے کام زیادہ ہیں. وہیں آج ہم دیکھتے ہیں, اگر بات کریں بیسک ہیومن رائٹس کی, تو قتل و غارت بعد میں آتی ہے. ہم پہلے لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں. ڈگنیٹی کی بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج عام زندگی میں, گھروں میں جو بیسک رائٹ ہے کسی کا, جو سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے, ہماری ڈگنیٹی ہوتی ہے, ہماری انا ہوتی ہے, اسے سب سے پہلے پامال کیا جاتا ہے. اسلام کی نظر میں اس طرح کسی کی انسلٹ کرنا, کسی کی ڈگنیٹی کا قتل کرنا, یا کسی کے ساتھ کچھ ایسا کرنا, ایسا برا کہنا کہ اسے تکلیف ہو جائے, یہ کس طرح سے اس کے حقوق کی پامالی ہے. بالکل, اسلام میں جو ہے وہ کسی کی عزت کو پامال کرنا بہت ہی سخت گناہ ہے, گناہ عظیم ہے, گناہ کبیرہ ہے. اور پروفٹ نے اس بات سے ہر انسان کو منع کیا ہے, کبھی کسی کی تحقیر نہ کرو, کسی کا مذاق نہ اڑاؤ, کسی کی عزت نہ لو. اور عزت کو لینے والے کے اوپر مطلب اس کا ایک طرح سے خون تک ساقط ہو جاتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی عزت پر اس طرح سے حملہ کیا. تو شدید طور کے اوپر دین میں اس کی مناہی ہے. پیغمبر کی احادیث میں پیغمبر نے فرمایا ہے کہ مومن کی عزت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے. جی, یعنی کتنی اہم ہے, کتنی اہم ہے. مومن کی عزت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے. اب آپ سوچئے کہ خانہ کعبہ کی عزت مسلمانوں کے درمیان کتنی زیادہ ہے. جی, خانہ کعبہ کی عزت کتنی زیادہ ہے, اور ہم ایک دوسرے کی عزت کو کتنا ہلکا سمجھتے ہیں, دھول میں ملا دیتے ہیں. جی, آپ کو کسی مومن کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جتنی آواز کی تیزی اس کے کان تک جا سکتی, جتنی آواز اس کے کان تک جا سکتی ہے, جتنی آواز وہ سمجھ سکتا ہے, سن سکتا ہے, اس سے زیادہ تیز آواز میں بات کرنا بھی مومن کے اوپر ظلم ہے. مومن پہ ظلم ہے, تیز آواز سے بات کرنا اس کے اوپر ظلم ہے نا. کوئی ایسا نام رکھنا, قرآن نے کیا کہا ہے کہ ایسا القاب جو ہے ہم ایک دوسرے کی عام طور پہ گلیوں میں, محلوں میں کسی کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں, ہے نا, فیچرز کو دیکھ کر, ہائٹ کو دیکھ کر, سکن کلر کو دیکھ کر. یہ سب ایسے گناہ ہیں کہ روز قیامت ان کا جو ہے وہ چھٹکارا ملے گا نہیں, کسی حالت میں نہیں ملے گا. کہ قرآن نے کہا گیا ہے اور احادیث میں کہا گیا ہے کہ خبردار کسی کو کسی لقب سے نہ پکارو سوائے اس کے کہ جو اسے پسند ہو, جو اسے پسند آ جائے. ایسے لقب سے, اگر تمہیں لقب رکھنا ہے, کسی کا نام رکھنا ہے, تو ایسا نام رکھو کہ جو اسے پسند ہو. ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے. آپ کو معلوم ہے رسول اسلام کا بھی نام جو ہے وہ عربوں نے ایسا رکھ دیا تھا کہ پیغمبر کو یہ لوگ کہا کرتے تھے ابن ابی کبشہ کہا کرتے تھے. اچھا, ہاں, اور یہ سمجھتے تھے کہ گویا اس سے پیغمبر کی توہین ہوتی ہے, اس لیے اس نام سے پکارا کرتے تھے. تو یہ نام رکھنا, نام پکارنا ہر سماج میں پایا جاتا ہے. بالکل جیسا کہ ابھی آپ نے کہا, کسی کو ہائٹ کی وجہ سے, کسی کو کلر کی وجہ سے, کسی کو کسی وجہ سے, مثلا زبان میں کسی کے سٹیمرنگ ہے تو اس کو وہ کہہ دیا, کوئی جو ہے وہ ذرا سا کم قد کا ہے تو اسے وہ کہہ دیا, کوئی بہت دبلا ہے تو اسے وہ کہہ دیا, کوئی بہت موٹا ہے تو اسے وہ کہہ دیا. یہ تمام چیزیں جو ہیں جن کو ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں نا, آسان سمجھتے ہیں, روز قیامت اس کا بوجھ اٹھا نہیں پائیں گے. تو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ مومن کی عزت کرو.
ہاں ہنسی مذاق کی اجازت دی گئی ہے. ہنسی مذاق وہ چیز ہے جس سے دونوں خوش ہوں, بالکل ٹھیک, جس سے مذاق کیا جا رہا, توہین بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگر توہین ہوئی تو یہ سمجھیے کہ انسان گنہگار ہے, گناہ عظیم کا مرتکب ہے نا. لقب عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر بستی میں ہر جگہ ہم لوگوں کے نام رکھ لیتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں اور اس کی سنجیدگی کو سمجھتے ہی نہیں. یہ سمجھتے ہی تو بہت ہلکی پھلکی بات ہے, لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جتنی بار آپ اس کو اس نام سے پکار رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی شراب پیتا ہے تو آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اسے شرابی کہہ کے مخاطب کریں, اس لیے کہ یعنی یہ آپ اس کو شرابی کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں, گویا آپ اسے پبلکلی ذلیل کر رہے ہیں. ممکن ہے کہ وہ شراب جو ہے وہ پبلک سے چھپ کر کے پیتا ہو, اپنے کمرے میں بند ہو کے پیتا ہو, یا دوسری طرف یہ کہ وہ واپس بھی آ سکتا ہے. لیکن جب آپ اس کو اتنا اس کی توہین کریں گے تو ممکن ہے کہ وہ ضد میں آ کر کے یا تو وہ اور زیادہ شراب پینے لگے, یا یہ کہ وہ آپ کا دشمن بن جائے, یا یہ کہ وہ اس سے اگر توبہ کرنے کی کوئی گنجائش تھی وہ بھی ختم ہو جائے نا. تو آپ کو یہ سب کرنے کی سماج میں گنجائش نہیں ہے, بلکہ مومن کی عزت کا جو ہے وہ خیال رکھنا یہ ہر مومن کی پہچان ہے. اس کے علاوہ یہ کہ پیغمبر کی وہ مشہور حدیث کہ المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ ہے نا, اور اس میں ایک طرف سے جو حدیث نقل ہوئی ہے اس میں مسلمونہ کے بجائے جو ہے وہ انسان کا لفظ استعمال کیا ہے, الناس کا لفظ استعمال کیا ہے. بالکل ٹھیک, یعنی صرف مسلمانوں کے کہ لیے مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. دوسری جگہ پہ یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے انسان محفوظ رہے, یعنی ہر کوئی محفوظ رہے, اس کے ہاتھ سے بھی اور اس کی زبان سے بھی, زبان سے محفوظ رہے. یاد رکھیے ہاتھ کا لگایا ہوا, تلوار کا لگایا ہوا زخم بھر جاتا ہے, لیکن زبان کا لگایا ہوا زخم مدتوں رستا رہتا ہے, اس سے خون ٹپکتا رہتا ہے نا. تو لہٰذا مسلمان کون ہے کہ جس سے امن میں رہیں اس کے پڑوسی, اس کے جاننے والے, دوسرے مسلمان اس کی زبان سے امن میں رہیں. اور سب سے بڑی بات جو کہی گئی ہے, میں یہ بات کہہ دوں آپ کے سامنے اور جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں, کہ پیغمبر نے فرمایا کہ تم میں سب سے بدترین انسان وہ ہے, سب سے برا انسان وہ ہے سماج میں جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کریں, جو خوف پھیلاتا ہے اور لوگ اس کی ڈر کے عزت کریں. جی بالکل, اس سے زیادہ بدتر کوئی سماج میں نہیں ہے کہ جو خوف پھیلاتا ہے. لوگ سوچیں کہ یہ بڑا دبنگ ہے, یہ بڑا جو ہے بدماش ہے, اس کی عزت نہیں کریں گے تو یہ ہماری جو ہے وہ ابھی ہماری عزت پہ ہاتھ ڈال دے گا, یہ کر دے گا, وہ کر دے گا. اجازت نہیں ہے اس چیز, ہرگز نہیں. تو کہا گیا کہ بدترین انسان معاشرے کا وہ ہے کہ لوگ جس کی زبان کے خوف سے اس کی عزت کریں. ارے آپ اپنے کو ایسا بنائیے کہ لوگ خود سے آپ کی عزت کریں. بالکل ٹھیک, آپ کی زبان میٹھی ہو, آپ کے اخلاق بہتر ہو, آپ کا اخلاق اچھا ہوگا, آپ کی زبان میٹھی ہوگی, آپ کا بیہیویئر نرم ہوگا, ملائم ہوگا, تو لوگ آپ کی طرف آئیں گے. اگر آپ کے اندر انکساری پائی جاتی ہے, ہمبلنس پائی جاتی ہے, ہیوملٹی پائی جاتی ہے, تو سب آپ کی طرف آئیں گے. اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زبان کے ڈر سے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی عزت کرنے پہ مجبور کریں, تو آدمی مجبوراً عزت کرے گا, لیکن دل اس کا جو ہے وہ ہمیشہ اس کے آپ کے خلاف بیزار رہے گا اس کا دل. تو یہ جو ہے یہ معصومین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. جی بالکل ٹھیک, آپ نے بہت ہی بہترین طور پر ہمیں حدیث کے ذریعے ایکسپلین کیا کہ کس طرح اسلام آرمز اینڈ ایمونیشنز کے علاوہ زبان کے ذریعے بھی کسی کو تکلیف پہنچانے سے منع کرتا ہے. اگر ان تمام چیزوں کو اب ہم قرآن کی روح سے دیکھیں تو ہیومن رائٹس ہمیں قرآن میں کس طرح نظر آتے ہیں؟ ہیومن رائٹس قرآن میں جگہ جگہ نظر آتے ہیں, پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں. کہ قرآن میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا رائٹ تو ظاہر ہے کہ زندگی کا ہے جو جگہ جگہ ملتا ہے, اسی طریقے سے عزت کا حق ہے. اس کے بعد دیکھیے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو تم ایمان لے کے آؤ, تو یعنی قرآن آپ کو ایمان کا حق دیتا ہے نا, کہ جو جس طرح سے, اور پھر لکم دینکم ولی دین کہہ کے یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اگر چاہو تو تم جو ہے وہ تمہارا دین تمہارے ساتھ, ہمارا دین ہمارے ساتھ. یعنی کہ یہ تمہیں یہ رائٹ ہے کہ تم اپنی زندگی میں جو بھی دین اختیار کرو. دیکھیے دین نے یہ نہیں کہا ہے کہ جو بھی دین کو اگر اختیار کرے تو اس کا گلا کاٹ دو, اس کے اوپر ہے. ہم تبلیغ کریں گے, ہم سے کہا گیا ہے کہ تم تبلیغ کرو, پہنچا دو, ہے نا, باقی سامنے والے کے اوپر ہے نا. تو اس طرح سے جتنے بھی
غذا کا حق، پانی کا حق، تعلیم کا حق. تعلیم کا حق آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ UN چارٹر میں حق دیا گیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق نہیں دیا ہے بلکہ ڈیوٹی دی ہے. ڈیوٹی کہا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے. دیکھیے حق چھوڑا جا سکتا ہے، فرض چھوڑا نہیں جا سکتا. فرض نہیں چھوڑا جا سکتا. تو یہ پروفٹ کی تعلیم ہے، یہ پروفٹ کا کردار ہے، پروفٹ کا جو ہے وہ کمال ہے کہ پروفٹ جو ہے 1400 سال پہلے ایسی بات کہہ رہے ہیں جس تک لوگ نہیں پہنچ پائے تھے. اس وقت انسانی سماج بہت سے ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا، ہے نا، طبقوں میں بٹا ہوا تھا، اور ہر جگہ یہ تھا کہ علم حاصل کرنا ایک خاص طبقے تک محدود تھا. لیکن آج ہم دیکھیں ہر جگہ آپ دیکھیے علم کا پرچم ہی لہرا رہا ہے، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ یونان ہو، ہر جگہ. اور میں آپ کو صاف بتا دوں کہ ایک جینڈر ایسا تھا، یعنی جینڈر لیول پہ اتنی زبردست ڈسکرمنیشن تھا کہ عورتوں کو تو علم حاصل کرنے کی اجازت تھی نہیں. جی بالکل. اور نبی کیا فرما رہے ہیں؟ فریضۃ علی کل مسلمین. کہہ دیتے تو لوگ کہتے بھئی مسلمان میں سب آگے، نہیں، پروفٹ نے جینڈر اسپیسیفک ہو کے کہا علی کل مسلمین و مسلمتن، تاکہ مرد اور عورت دونوں کے لیے کلیئرٹی ہو جائے کہ سب کو پڑھاؤ، سب کو آگے بڑھاؤ، ہے نا. تو ایران میں صرف جو ہے وہ ایک خاص طبقے کو علم حاصل کرنے کی اجازت تھی، اور ایسے ہی ہر جگہ تھا کہ ایک طبقہ تھا جو امپاورڈ طبقہ تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے نا کہ علم پاور لے کے آتا ہے، تو ان کو نہ پڑھنے دو تاکہ وہ گنوار رہے اور یہ خدمت کر سکیں. کیونکہ عالم کو خدمت کرنے پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ عالم کا تو حق ہے کہ دوسرا اس کی خدمت کرے، ہے نا. تو جب کوئی پڑھ لکھ جائے گا تو اس سے یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ تم رات بھر میرے پیر دباؤ، ورنہ تو جو ایک جاہل گنوار ہے اس کو اپنے یہاں ملازم رکھ کے کہا جائے گا کہ رات بھر میرے پیر دباتے رہو، ہے نا. رات بھر جو ہے وہ زمیندار صاحب کو پنکھا جھلتے رہو، رات بھر اس کے پیر دباتے رہو. یہ تو وہ نہیں کرے گا، پڑھا لکھا آدمی تو یہ نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک. تو یہ جو ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے. تو قرآن کریم نے دیکھیے پہلی تو سب سے بڑی بات جینڈر ایکویلٹی. جینڈر ایکویلٹی اتنی واضح انداز میں قرآن میں جگہ جگہ کہ جو ہے عبادات، ساری عبادات دیکھیے، کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس میں عورت کو ہٹا دیا گیا ہو. تو پھر آج کیوں ہم یہ دیکھتے ہیں مولانا صاحب کہ اکثر ممبروں سے جب چیزیں پڑھی جاتی ہے، بہت معذرت کے ساتھ، میں کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتی، لیکن شاید یہ ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم چیزوں کو کلیئر کریں. جب بھی حقوق کی بات کی جاتی ہے، عورت کے حقوق کو بآسانی سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں میلا کر دیا جاتا ہے، اور مرد کے حقوق کو بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ عورت پوچھے بنا گھر سے نہیں نکل سکتی ہے، مرد طلاق دینے کی اجازت رکھتا ہے، مرد ہی گھر کا سربراہ ہے، عورت باہر جا کے کام نہیں کر سکتی ہے، اور اگر باہر جا کے کام کر رہی ہے تو بھی گھر کے فرائض اس پر واجب ہے، اگر شادی ہو جاتی ہے تو لڑکے کی ماں باپ کے فرائض اس پر واجب ہے. یہ سب دیکھیے باتیں وہی بات ہے کہ یہ دنیا میں ہزاروں سال سے جو پیٹریارکی چلی آ رہی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے نا. لیکن یہ کہ آپ کو یہ آبجیکٹیولی دیکھنا ہوگا کہ کلچر آپ کے اوپر یہ سب کچھ تھوپ رہا ہے یا دین تھوپ رہا ہے. جب ذرا سا آپ ذرا کریدیں گی اور ذرا سا مطالعہ کریں گی تو پتہ چلے گا کہ یہ جو میل ڈومینیٹڈ سماج کا کلچر ہے جو آپ کو یہ سب کرنے پہ مجبور کر رہا ہے. گھر کے فرائض واجب ہیں، کس نے کہہ دیا آپ سے؟ آپ بتائیے کہ کیا جھاڑو پوچھا کرنا آپ کے اوپر واجب ہے گھر کا؟ لوگ تو یہی کہتے ہیں نا کہ عورتوں کی ذمہ داری ہے. کھانا پکانا واجب ہے؟ نہیں واجب ہے. آپ شادی کر کے آئے ہو، آپ کو کرنا ہے. نہیں، یہ سب وہی والی بات ہے کہ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، یہ سب کلچر ہے. ہمارا اسلام یہ سب ہم پہ نہیں ڈالتا. بالکل نہیں ڈالتا. یہ کلچر ہے. بالکل نہیں ڈالتا. آپ پارٹنر بن کے آئی ہیں، آپ گھر کی جو ہے زندگی کی پارٹنر بن کے آئی ہیں، گھر کی پارٹنر بن کے آئی ہیں، اور اس گھر کی مالکن بن کے آئی ہیں، نوکرانی بن کے نہیں آئی ہیں. تو آپ بس مالکن بن کے، مالکن کے جو حقوق ہیں وہ آپ ایکسرسائز کریے. جی، مالکن کے جو حقوق ہیں وہ آپ ایکسرسائز کریے، ہے نا. کاش کے زمانہ ایسا ہو. ہاں بالکل، کاش کے کیا ہونا چاہیے اور ہوگا. دیکھیے گا آپ، ون ڈے دس ول ہیپن، یہ انشاءاللہ آئے گا. دس ول ٹرانسلیٹ انٹو ریالٹی، اور جو ہے وہ ہوگا. اور ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں، دیکھیے وقت بہت تیزی سے بدل رہا ہے، زمانہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے.
بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عورتیں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، آگے ہر بڑھ فیلڈ رہی میں ہیں۔ آگے بڑھ رہی ہیں، آج نہیں تو کل یہ سب ہو کے رہے گا. اور یہ جو تانا بانا بنا گیا ہے نا پیٹریارکی کا، وہ زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے. آپ دیکھیے حضور اکرم نے اس تانے بانے کو ایک جھٹکے میں توڑا تھا کہ نہیں توڑا تھا؟ تو وقت اور وہ انقلاب جو آتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ آتے رہتے ہیں. حضور اکرم سے پہلے کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ بیٹی کو میراث میں حق ملے گا؟ جی سوچ سکتا تھا کوئی؟ سوال ہی نہیں تھا. سوچ سکتا لڑکیوں تھا؟ جی نہیں سوچ سکتا تھا. پروفٹ نے دیا، پروفٹ نے دیا کہ نہیں دیا؟ اس وقت تو لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا. پھر؟ جی جہاں لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا وہاں دفنا لڑکیوں دیا کو جاتا میراث تھا. میں حصہ دیا جانے لگا. جی یعنی آپ سوچ سکتی ہیں کتنا بڑا فرق آ گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ دن باقی رہنے والی نہیں ہیں، اور جو ہے آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ چیزیں ہوں گی. نہیں بتایا جاتا تو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جان لیں، پڑھ کے کتابوں میں پڑھ کے جان لیں Exactly. کہ شریعت نے ہمارے پر کیا واجب کیا اور کیا واجب نہیں کیا ہے. یہ جی. سب جو ہے باتیں. بالکل ٹھیک. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ. ویورز آخر میں بس آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ وہ ہیومن رائٹس کا نعرہ جو آج انٹرنیشنل لاز لگاتے ہیں، یہ وہی انسانی حقوق ہے، یہ وہی ہیومن رائٹس ہے جسے اسلام نے ہمیں کئی 100 سال پہلے دے دیے ہیں. اور ساتھ ہی جہاں ہم بات کرتے ہیں بڑے بڑے ہیومن رائٹس کی، رائٹ ٹو لیو کی، رائٹ ٹو ریلیجن کی، تو ایک ہیومن رائٹ بیسک عزت دینے کا ہوتا ہے جو آج بآسانی ہمارے گھروں میں پامال کی جاتی ہے. جب آپ گھروں میں دیکھیں، بیٹھے نیوز سنیں اور یہ دیکھیں کہ فلاں جگہ پر یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر وہ ہو رہا ہے، تو بیٹھ کر یہ ضرور سوچیں کہ کیا آپ کے گھر میں بھی کسی کا رائٹ پامال ہو رہا ہے، اور اگر ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.